السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری جو صورت ہے وہ سورۃ الناس یا سورہ ناس ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور اختتام معوذتین یا معوذتان پر سورہ فلق اور ناس پر اختتام ہوتا ہے۔ میں نے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قصار الصور، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یاد رہتی ہے یا یاد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یا کہہ لیں کہ ائمہ مساجد بھی جہری نمازوں میں، خاص طور سے مغرب کی نماز میں، ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جو قصار الصور ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کے ترجمہ اور تفسیر کا۔ تو اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ جو دونوں صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت اور اہمیت اور شان نزول ایک ہی ہے، اور ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت میں متعدد احادیث آئی ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دو صورتیں ہیں، یا آپ نے ان دو صورتوں کا ذکر فرمایا، یعنی سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح سے سنن نسائی کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو حابس الجوہنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت ابو حابس الجوہنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کا ذکر فرمایا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور فرمایا کہ وہ یہ دو صورتیں یہ معوذتین ہیں۔ تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے
سنن ترمذی کی روایت ہے، اور وہ روایت بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا، اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں آپ نے ان کو ترک کر دی، چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے ان دو صورتوں کی فضیلت میں اور بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے، ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے خود آپ دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب مرض الوفات میں، اس بیماری میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی روح اطہر جسد اطہر سے پرواز کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں معوذتین پڑھ کر آپ کو دم کرتی، اور پھر برکت کی امید سے اپنے ہاتھ کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیتی۔ تو یہ ساری فضیلتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے ہتھیلیوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور اس میں معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، اور پھر اپنے جسم پر اس کو مل لیتے تھے۔ پہلے سر سے آغاز کرتے، پھر چہرے پر پھیرتے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے، پھر آپ کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے تھے، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ان دو صورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے، اور ان دو صورتوں کے اندر بہت ساری خیر و بھلائیاں ہیں۔ آج لوگ مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں، اگر ہم ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، خاص طور سے سوتے وقت معوذات کا یعنی معوذتین پڑھیں، اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص بھی ملا لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملا لیں، اس کے ساتھ بلکہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اس کو بھی پڑھ ڈالیں، تو یقین جانیے کہ صبح تک آپ کے قریب شیطان نہیں پھٹکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آپ کا نگہبان ہوگا، آپ کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا جو آپ کی وہ اللہ کے حکم سے حفاظت کرتا رہے گا۔ تو یہ معوذتان کی بڑی فضیلت، اور یہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شان نزول بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ جادو کی وجہ سے کافی پریشان تھے، کافی دنوں تک پریشان رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کر دیا گیا، آپ پر فنا شخص نے، بلکہ نام بھی لیا کہ لبید بن عاصم یہودی شخص نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور جادو جس چیز پر کیا گیا ہے، جادو جس چیز پر کی گئی ہے تو وہ فلاں چیز پر کی گئی ہے، یعنی وہ جادو جس چیز پر کی گئی ہے وہ فلاں کنویں کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو اس کو نکالنے کا حکم دیا، لانے کا حکم دیا، اور تو دیکھا کہ ایک کنگھی کے دندانوں پر اور بالوں پر، کنگھی کے دندان اور بال، اور اس کے ساتھ اور ایک تانت کے ساتھ اس میں 11 گرہیں اور 11 گرہیں جو ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر جبرائیل امین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اور پھر ایک ایک گرہ جو ہے کھلتی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موم کا ایک پتلا تھا، جس میں موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین کے کہنے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت 11 گرہیں پھونکی 11 گرہیں اس میں لگائی گئی تھی. جس طریقے سے سورہ فلق کے اندر 5 آیات ہیں، سورۃ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں، اور سورہ ناس کے اندر سورہ ناس 6 آیات پر مشتمل ہے، کل 11 آیتیں ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ آپ بالکل شفا یاب ہو گئے، اور آپ اس طرح سے ہو گئے گویا کہ جکر بندی سے آزاد ہو گئے ہو، کسی کو باندھ کر رکھا گیا ہو پھر اس کو کھول دیا گیا ہو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آزاد ہو گئے. تو میرے بھائیوں، ان دو صورتوں کی مشترکہ فضیلت میں یہ ساری حدیثیں آئی ہوئی ہے، جس سے آپ نے ان دو صورتوں کی عظمت کا اور فضیلت کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا. اب آئیے ہم ذرا اس کا ترجمہ سنتے ہیں. سورہ ناس سے اس کا آغاز کرتے ہیں. سورہ ناس، سورۃ الناس، جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کا آغاز جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام معوذتین پر ہوتا ہے. سورہ ناس، یہ سورہ ناس مکی ہے. بعض علماء نے کہا کہ، بعض مفسرین نے کہا کہ مدنی ہے. مکی اور مدنی میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے مکی بھی کہا ہے، بعض مفسرین نے مدنی بھی کہا ہے. بہرحال اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کہ یہ سورت مکی بھی ہو اور بعد میں مدینہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہو. تو سورہ ناس، اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے، اور ناس اس لیے ہے کہ اس سورت میں بار بار الناس کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الناس. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام قل اعوذ برب الناس رکھا ہوا ہے. قل اعوذ برب الناس، جیسا کہ حدیث عقبہ بن عامر سے یہ بات واضح ہوتی ہے. حدیث عقبہ بن عامر سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کا نام ہی قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق، فلق کا نام رکھا ہوا ہے. یا اس سورت کا نام سورۃ المعوذہ بھی ہے، سورۃ الناس کے بجائے المعوذہ بھی ہے. اور اسی کے ساتھ اگر ایک سورۃ الفلق کو بھی ملا لیا جائے تو معوذتین ہیں، معوذتین کہتے ہیں، دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملا لیا جائے تو معوذات کہا جاتا ہے. لیکن اس کی کوئی اصل ملتی نہیں ہے، اصل اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اس میں ہے کہ معوذتین جو ہے ناس اور فلق کو ملا کر کے معوذتین کہا جاتا ہے. علی کل حال تو یہ سورۃ الناس ہے. اور سورۃ الناس کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ رب العالمین کی تین صفات بیان ہوئی ہے، 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. اور ان 3 صفتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے. کس چیز سے؟ جو من شر الوسواس آ رہا ہے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے. تو پہلے ہم ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. اور آپ کے ذریعے سے پوری دنیا انسانیت کو خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا خطاب ہے، یا کہہ لے سکتے پورے کائنات انسانی کو خطاب کیا گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں متأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پوری دنیا انسانیت کو خطاب ہے. کہا جا رہا قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس اور لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. انسانوں کے جو بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، اور لوگوں کے یا انسانوں کے تنہا معبود کی پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یا وسوسہ پیدا کرتا ہے. خواہ وہ وسوسہ جنوں میں سے ہو، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کی 3 صفات بیان ہوئی، اور 3 صفتیں بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے. کہ سب سے پہلی صفت رب الناس، یعنی لوگوں کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے، مربی ہے، انسانوں کا پرورش کرنے والا ہے. اور اسے یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص کے شر سے فلاں شخص کو اذیت پہنچ سکتی ہے.
یا دوسری صفت ہے ملک الناس کہ اللہ تعالیٰ تنہا انسانوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں پر پورا اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، اور انسان کے اس کے تمام ظاہری اسباب پر کنٹرول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اور اس کے بعد الہ الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے معبود تنہا معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو الہ کے اندر یہ بات بھی داخلہ اور شامل ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہر شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور داد رسی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تمام باطنی اسباب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ اسی لیے صرف اللہ ہی کی ذات اور اللہ ہی کی ہستی اس بات کی سزاوار ہو سکتی ہے کہ انسان اس سے دوسروں کے شر سے پناہ طلب کرے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پناہ بھی دیتا ہے، اور انسان کو دوسرے انسان کے شر سے بھی، دوسروں کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں، سورۃ الناس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور 3 صفتیں بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ کس سے؟ وسوسہ کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور انسان کو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا دے، صحیح راستے سے ہٹا دے، اور وسوسوں میں مبتلا انسان کے دل میں، انسان کے سینوں میں گندے خیالات ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، انسان کو تردد کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ وسوسے میں کب ڈالتا ہے انسان؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس پر چھا جاتا ہے اور اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کتنے لوگوں کو وسوسے کی بیماری لاحق ہے، اور شیطان انسان کو وسوسے سے مبتلا کر دیتا ہے۔ وضو کے سلسلے میں انسان کو شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ وضو کے تعلق سے انسان اپنا ہاتھ دھو لیتا ہے، اپنا چہرہ دھو لیتا ہے، لیکن اسے وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے کہ تم نے اپنا چہرہ نہیں دھویا۔ اس طرح سے دھوتے مطلب 10 منٹ لگا دیتا ہے وضو کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے وضو کی نیت کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، نماز میں بھی انسان کو وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، حدث یعنی تم بے وضو ہو گئے۔ یعنی مختلف طریقوں سے شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اور وہ انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، وسوسوں میں ڈال کر کے اس کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام انسانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے وہ استعاذہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ من شر الوسواس۔ تو شیطان کب وسوسہ ڈالتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تب وہ شیطان وسوسہ میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن پھر کا الخناس، جو پیچھے کھسک جاتا ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو پیچھے کھسک جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے۔ الخناس یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث میں بھی ہے کہ جب مؤذن آذان کی کلمات، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، آذان کی کلمات پکارتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھاگتا ہے، بلکہ مسجد سے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ اسی لیے آیا کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر شیطان پیچھے کھسک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے سینوں میں یہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، یا خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ انسانوں میں سے بھی لوگ کیا وسوسہ ڈالتے ہیں، جو خبیث النفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
وہ تو اس صورت کا یہ مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ الفلق اس کا نام بھی سورۃ الفلق ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور یہ 5 آیتوں پر مشتمل ہے اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ الفلق کہتے ہیں، فلق سے مراد یہاں پہ صبح ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا، روشن کرنے والا، یعنی اور فلق کا معنی یہ بھی ہے فالق الحب والنوا، فلق الحب والنوا، یعنی دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کر نکالنے والا۔ جب کسان زمین کے اندر، زمین کی تہ میں بیج کو یا دانے کو دبا دیتا ہے تو اس کو پھاڑ کر کے مختلف درختوں کی شکل میں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قادر ہے؟ کوئی قادر نہیں۔ اسی طرح سے رات سے صبح کو نکالنے والا، رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد پھر صبح کی روشنی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس بات پر قادر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر ما خلق، اس کے بعد کہا جا رہا ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی کہہ لیں من شر المخلوقات و اداہا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کیا ہے؟ تمام مخلوقات کی شر سے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی مخلوقات کی شر سے۔ اب اس سے مراد جہنم بھی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جہنم سے بھی کہ شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یا شیطان اور اس کی ذریت ہے ابلیس اور اولاد ابلیس بھی مراد ہے، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ مخلوق ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تمام مخلوقات کی کے شر سے، اس کی اذیتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب ای اذا دخل، جب کہ اندھیرا چھا جائے، اس کا اندھیرا پھیل جائے، منتشر ہو جائے، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اندھیری رات، جب رات تاریک ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے، اور جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیاطین منتشر ہو جاتے ہیں اور شیاطین پھیل جاتے ہیں، یا اسی طرح سے جو درندے ہیں وہ اپنی کچاروں سے اپنے جگہوں سے نکل آتے ہیں، یا جو موذی قسم کے جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، حیات ہیں، عقارب ہیں، سانپ ہے، بچھو ہیں، جو اتنے موذی جانور ہیں وہ اپنے بلوں سے نکل باہر آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا، جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے جرم کو عملی جامہ دینے کے لیے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رات کی تاریکی میں وہ کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ اندھیرا چھا جائے، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ اندھیرا چھا جائے، کہ اس کے خوف سے، دشمن اس کی دہشت سے پناہ مانگنے والوں کو بھی، رات کی تاریکی کی شر سے پناہ مانگنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی امن عطا فرماتا ہے، امن دیتا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر یا گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ عام طور سے یعنی کہا جا رہا ہے جادوگر مرد اور جادوگر عورت دونوں ہی مراد ہیں، جو جادو کا کالا عمل کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، اور جادو جب کرتے ہیں نا
تو وہ گرہ پھونک پھونک کر گرہ لگاتے ہیں، اور شیاطین کی مدد ان کو جادوگروں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پھونک پھونک کر گرہیں لگاتے، جب کسی پر جادو کرنا ہوتا ہے، جادوگر مردوں کو یا جادوگر عورتوں کو، تو کیا کرتے ہیں، جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کی کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، بال حاصل کر لیا، کپڑے حاصل کر لیا، کوئی اور چیز حاصل کر لی، اور پھر اس پر پھونک پھونک کر اس میں پھر وہ گرہیں لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یا پھونکنے والے مردوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی جادوگر مرد اور جادوگر عورتوں کی شرارت سے اور ان کے جادو سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جادو میرے بھائیو یہ گناہ کبیرہ ہے، من کبائر الذنوب ہے، اور بلکہ جادو کو یہ کفریہ عمل ہے۔ انسان جب جادو کرتا ہے یا جادو سیکھتا ہے، جادو سیکھنا، جادو کرنا یہ کفریہ عمل ہے۔ جادو کرنے کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جادو یہ کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، وَاتْلُوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور آگے چل کر کے کہا کہ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ کا لفظ آیا ہوا ہے، ہم لوگ آزمائش کے طور پر بھیجے گئے اس لیے کفر نہ کرو۔ یعنی جادو یہ کفری عمل ہے، جادو کی وجہ سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور گناہ کبیرہ میں سے، اس لیے اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جادوگر مرد اور عورتوں کی شرارت سے اللہ پناہ طلب کرنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، آخری بات، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حاسد انسان جو ہوتا ہے، حسد کا مطلب کیا ہے، حسد کی تعریف کیا ہے، تمنی زوال النعمت عن الغیر۔ حاسد انسان جو ہے نا، جب وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت سے نواز رکھا ہے، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، یا اس کے پاس اچھا علم ہے، یا اس کی خوبصورتی سے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فلاں کو دی ہے وہ نعمتیں اس سے سلب ہو جائے اور اس سے چھن جائے، تو حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے، یہ بھی من کبائر الذنوب ہے، اور انسان کی ساری نیکیوں کو حسد جو ہے نا کھا جاتی ہے، بھسم کر دیتی ہے۔ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح انسان حسد جو کرتا ہے تو حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، تو میرے بھائیو یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا مختصر جو ترجمہ اور تفسیر، خلاصہ تفسیر کہہ لیں، وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے، میں نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمہ اور تفسیر کا اس لیے اہتمام کیا ہے کہ یہ چھوٹی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اور ہمارے جو ائمہ ہیں، ائمہ مساجد عام طور سے مغرب کی نماز میں جو جہری نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی قرأت کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ ان صورتوں کو جب یہ ترجمہ سنیں گے اور اس کی تفسیر کو جانیں گے تو پھر مکمل اس میں یعنی خشوع خضوع بھی اس کو نماز میں خشوع خضوع وہ محسوس کریں گے۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام اخوان کو، تمام بھائیوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.